الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله. وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا نور الله. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. صدق الله العظيم. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا، اور لوگوں میں سے کوئی وہ ہے کہ دنیا میں اس کی بات تمہیں بہت اچھی لگتی ہے. وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ، اور وہ اپنے دل کی بات پر اللہ کو گواہ بناتا ہے. وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، اور وہ سب سے زیادہ جھگڑا کرنے والا ہے. وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا، اور جب پیٹھ پھیر کر جاتا ہے تو کوشش کرتا ہے کہ زمین میں فساد پھیلائے. وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ، اور تمہاری کھیتیاں اور جانوروں کو ہلاک کرے. واللہ لا يحب الفساد، اور اللہ فساد کو پسند نہیں فرماتا. صدق اللہ العظیم. آج کا موضوع بہت ہی پیارا موضوع ہے، بہت ہی پیارا درس قرآن ہے. یہ آیت مبارکہ ایک منافق واسطے نازل ہوئی ہے، لیکن اس کے اندر تمام وہ لوگ شامل ہو جاتے ہیں جڑی منافقت کرتے ہیں. جڑے لوگ، کوئی بھی شخص قیامت تک اگر کسی قسم کی کوئی منافقت کرے گا تو آیت مبارکہ اس کے اوتے صادق آئے گی. آقا دو جہاں سرور دو عالم خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ دی بارگاہ دے اندر ایک منافق کہ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ جدو حاضر ہوندا تے بڑی میٹھی میٹھی گفتگو کردا، بڑے پیارے انداز نال گل کردا، اور ہر بات نو سامنے بیٹھ کے تسلیم کردا. لیکن کانڈ پچھوں جدو اٹھ کے چلا جاندہ تے پھر ان دی کوشش یہ ہوندی کہ میں زمین دے اوتے فساد پھیلاواں، لوگوں دے اندر جھگڑا پیدا کر دیاں، مخالفت پیدا کر دیاں، ادھر دی گل ادھر لانی، ادھر دی گل ادھر لانی، عجیب و غریب قسم دی منافقت کر کے لوگوں نو لڑوا دینا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دے تمام فعل نو بیان فرمایا کہ بظاہر تے تانوں یہ بڑا چنگا لگ رہا ہے، میں یعجبک، تانوں بہت اچھا لگ رہا ہے، ان دیاں گلاں بڑیاں میٹھیاں میٹھیاں اخلاق نال بولدا ہے تواڈے نال، اور بڑے پیارے انداز نال بولدا ہے، اور اپنے گلاں دے اوتے اللہ تعالیٰ نو گواہ بناتا ہے. یعنی عجیب و غریب گل کرن تو بعد بھی یہ تانوں یہی کہندا ہے کہ اللہ تعالیٰ دا فرمان ہے، اللہ تعالیٰ اس طرح خوش ہوتا ہے، اللہ کہ جھوٹ بول رہا ہوتا ہے.
غلط گل کر رہا ہوندا ہے۔ اور فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے کہ بظاہر تے اس کی گفتگو بڑی میٹھی ہے، لیکن حقیقت دے اندر یہ بہت غدار ہے۔ حقیقت دے اندر اس شخص کا کردار ہے وے کہ زمین دے اندر فساد پھیلا دے وے، زمین دے اندر لوگوں کو آپس دے اندر لڑا دے وے، جھگڑا پیدا کر دے وے۔ اور فرمایا وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، فرمایا کہ سب تو زیادہ جھگڑا کرن والا یہی شخص ہے۔ مطلب کہ اگر کوئی شخص منافقت کر رہا ہے نا، منافق ہے، اللہ اس کے رسول دے نال دغا کر رہا ہے، اپنی مرضی کر رہا ہے، اپنی مرضی دے اوتے بھی اللہ نو گواہ بنا رہا ہے کہ میں اپنی مرضی نہیں کر رہا جی، اللہ تعالیٰ دا فرمان اس طرح ہے، حالانکہ جھوٹ بول رہا ہوندا ہے۔ فرمایا کہ ایسا منافق شخص سب تو زیادہ جھگڑا کرن والا ہوندا ہے، اللہ دی پناہ۔ اور پھر فرمایا کہ وَإِذَا تَوَلَّى، یعنی اس کی پوری گل دسی، سعى فی الارض لیفسد فیہا، کہ تے جڑے منافقت کرنے والے لوگ نے یا وہ منافق جڑا بندہ ہے اس کی تا سوچ ہے وے کہ جدوں اٹھ کے چلا جاندہ ہے تہاڈی بارگاہ چوں سائڈ دے ہو جاندہ ہے، تسی سامنے نہیں ہوندے یا رسول اللہ، یا تہاڈے اصحاب سامنے نہیں ہوندے، وہ کانڈ پیچھے ہوندا ہے، تے پھر ان دی کوشش یہی ہوندی ہے کہ زمین دے اندر میں ہر قسم دی برائی پھیلا دیاں اور فساد پھیلا دیاں، اور اتنا فساد کہ وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ، ان دی کوشش یہ ہوندی ہے کہ میں مسلمانوں دی جڑے کھیتیاں نے وہ بھی تباہ کر دیاں، مسلمانوں دے جڑے مویشی نے جانور انہوں نے بھی تباہ کر دیاں، اور اس کی یہ کوشش ہوندی ہے کہ سب کچھ میں برباد کر دیاں۔ اور جس شخص کے متعلق یہ آیت نازل ہوئی ہے اس نے مسلمانوں دیا کھیتیاں اور جانور برباد بھی کیتے نے۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا واللہ لا يحب الفساد، کہ میں فساد کرن والے نو پسند نہیں کرتا۔ یعنی کوئی شخص اگر منافقت کرن والا ہے، فساد پھیلان والا ہے، جھگڑا پھیلان والا ہے، ایک دوسرے نو آپس کے اندر لڑان والا ہے، تھوڑی جی گل ہوئے اگلے بندے نو جا کے تھوڑی جی زیادہ کرنی، یہ فساد پھیلانے والی گل ہے، منافقت ہے۔ بلکہ پردہ پانا چاہیے، اگر کسی شخص نے کسی دے بارے گل کر دیتی ہے تو پردہ پانا چاہیے نا۔ اگر وہ دوسرا پوچھ بھی لوے تو کوئی یار تیرا اپنا دوست ہے، تیرے نال تعلق ہے اس دا، تو خود اس نال مل کے گفتگو کر لے، پوچھ لے تیرے بارے کی کہندا ہے، سانو کیوں تو پوچھنا بھائی؟ اسی کہڑا بھی تواڈے معاملات دے اندر ہر وقت نال ہونے، تواڈے معاملات تواڈے نال نے، تھوڑی جی نرمی نال تھوڑی جی گل نو حکمت عملی نال کر دینی چاہیے تاکہ انہوں دا آپس دے اندر فساد پیدا نہ ہوئے، جھگڑا پیدا نہ ہوئے۔ لیکن جھگڑا پیدا کرنے والے دے بارے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں اس نو پسند نہیں کرتا۔ اللہ جس نو پسند نہیں کرے گا اس نو کون پسند کرے گا؟ بہت بڑا اس کا نقصان ہے یہ بات کہ وہ فساد کر کے اپنے رب نو ناراض کر رہے، اور جس نے اپنے رب نو ناراض کر دیتا ہے ان کا دنیا و آخرت دے اندر سب کچھ سمجھو برباد ہو گیا۔ بظاہر تے وہ کوشش کر رہے ہوندے میں دوسرے دے برباد کراں، لیکن در حقیقت وہ اپنا آپ برباد کر رہے ہوندے، اپنی آخرت برباد کر رہے ہوندے۔ تو میرے عزیزو آخر دے اندر ایک مسئلہ بھی سماعت فرما لو، بیماری دے متعلق مسئلہ ہے۔ اکثر لوگوں نو یہ خیال ہے کہ بیمار شخص کے بارے اللہ تبارک و تعالی نے فدیہ دا حکم دیتا ہے کہ اگر کوئی بیمار ہے روزہ نہیں رکھ سکتا تو فدیہ ادا کرے۔ یاد رکھو فدیہ اس بیمار دے متعلق حکم ہے کہ جڑا بیماری دی وجہ تو روزہ نہیں رکھ رہا، اور بیماری ایسی ہے کہ زندگی بھر اس نو اس بیماری تو نجات نہیں ملے گی، اس بیماری تو نجات نہیں ملے گی۔ ڈاکٹر نے کہہ دیتا ہے یا کسی بزرگ نے یا کسی بڑے نے کہہ دیتا ہے کہ بھائی تیری بیماری ایسی ہے کہ لا علاج ہے، تو ہمیشہ اس بیماری دے اندر رہے گا، اور وہ بیماری دی وجہ تو اگر روزہ رکھدا ہے تو وہ مردہ ہے، نہیں رکھ سکتا، انہوں بہت زیادہ تکلیف ہے۔ ڈاکٹر نے حکم دیتا ہے کہ اگر تو دن دے اندر 2-3 باری دوائی استعمال نہیں کرے گا تو پھر سمجھ لے تیری موت واقعہ ہو جائے گی۔ یعنی ایسے بیمار دے متعلق ہے کہ فدیہ ادا کرے۔ فدیہ کتنا ہوتا ہے؟ فدیہ 2 شخصاں نو یا ایک فقیر نو 2 ٹائم دا کھانا کھلانا ہوتا ہے۔
یعنی ایک فقیر ہے، ایک آدمی ہے، اس نو تسی 2 ٹائم پیٹ بھر کے کھانا کھلا دیو تے اے ایک روزے دا فدیہ ہے بیمار شخص واسطے. اور اگر پیسے دینا چاہو تو ایک صدقہ فطر دے برابر. مثال طور تے حالے بزرگان دین دا وڈے لوگاں دا میرے تک فرمان تا نہیں پہنچیا، لیکن اندازے نال دس رہے ہیں کہ 180 روپیہ ایک بندے دے بارے ہے تو احتیاطاً 200 روپیہ اگر وہ دے گا تو سمجھو ایک صدقہ فطر ہے. تے ایک صدقہ فطر اگر وہ ادا کر دیندہ ہے تو پھر بھی اس تے روزے دا فدیہ ادا ہو گیا. پھر اس دے وچ ایک اور مسئلہ بھی ہے، اسے مسئلے دے اندر ہے، الگ نہیں بیان کر رہا ہے کیونکہ مسئلہ میں ایک ہی تو دسنا. وہ یہ ہے کہ اگر فدیہ جڑا بندہ دے رہا اپنے روزے دا، جس نے روزہ نہیں رکھیا، وہ بعد دے اندر فدیہ دین دو بعد وہ ٹھیک ہو گئے، ان دی مرض ختم ہو گئی کسی وجہ تو، تندرست ہو گئے، روزہ رکھنے دے قابل ہو گئے، تو وہ یہ نہ سمجھے کہ میں تو روزہ دا فدیہ دے چھڑا، میں تو بری الذمہ. اس تے اوتے روزے رکھن دی قضا باقی ہے، روزے رکھن دی قضا باقی ہے. کیوں کہ بیمار شخص کے بارے اے حکم نہیں آئی کہ تو فدیہ دینا ہے. حکم اصل یہ آئی کہ جدوں تیری بیماری درست ہو جائے تیرے تے قضا لازم ہے، تو قضا کرنی، تو روزہ قضا دوبارہ رکھنا ہے. لہٰذا اس نے فدیہ اس واسطے دیتا آئی کہ میں تو ٹھیک ہونا کوئی نہیں، میں تو ٹھیک ہونا کوئی نہیں، لہٰذا ہوں وہ ٹھیک ہو گیا ہے. تو اس کا جڑا صدقہ دیتا ہوا ہے، اس کا فدیہ ادا کیتا ہوا ہے، وہ ختم ہو گیا. ہوں وہ قضا اسی طرح فرض ہے، اسی طرح لازم ہے جس طرح انہیں کرنی آئی. وہ دوبارہ اپنی قضا دے گا، اگر نہیں دے گا تو گنہگار رہے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ دی بارگاہ دے اندر دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سانو عمل دی توفیق عطا فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ واحبابہ الی یوم الدین. ربنا آتنا فی الدنیا